السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا بشر الله دستور مولانا شاء الله فاز داستان شاء محمد الحقاني. طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد اس دنیا کی زینت ہے، وہ سب کے لیے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہنے والی ہیں۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے صالح عمل اور خوبصورت امید، صرف یہی بچے گا۔ اللہ عز و جل اس دنیا میں مال اور اولاد دیتا ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہے اگر آپ ان کو سنبھال نہیں سکتے اور اپنے مال کو برباد کر دیتے ہیں، یا پھر آپ ناکام ہوتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں، تو آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے آخر میں۔ اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ ان کی اچھی پرورش کریں، اپنے مال کو نیک کام کے لیے خرچ کریں، اپنے اوپر، اپنے کنبے کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، وہ سب ان سے فائدہ اٹھائیں اس دنیا میں۔ یہ اچھا ہے جب آپ یہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور ان کے بچے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم IVF کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے طریقے سے۔ پچھلے 20-25 سالوں سے یہ موجود ہے، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا جہاں بچہ ایک ٹیوب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ فوراً ہو جائے گا اور وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں پر ہزاروں لیرہ، ہزاروں ڈالر خرچ کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس دفعہ نہیں ہو پایا تو ہم اس کو کچھ اور دفعہ کوشش کریں گے، اور کئی دفعہ یہ کبھی بھی نہیں ہو پاتا، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ اس سے بھی خراب چیز اختیار کرتے ہیں۔ وہ ایک غلیظ بینک میں جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے نطفہ لیتے ہیں اور اس کو خود کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ عز و جل جو بھی دیتا ہے وہی اچھا ہے، اور یہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ ان لوگوں کو آپ اچھی پرورش کریں، ان کو اچھائی سکھائیں۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے اسلام میں، اگر آپ وہ مانتے ہیں تو آپ راحت میں رہیں گے اللہ کی مرضی سے، آپ آخرت میں راحت پائیں گے۔ لیکن اگر یہ صرف دنیا کے لیے ہے تو یہ بہت ہی جلدی گزر جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ جب آپ ان لوگوں کی اچھی پرورش نہیں کرتے تو پھر یہ اچھے لوگ نہیں نکلتے بلکہ خراب لوگ نکلتے ہیں، یہ نقصان دائق ہوتے ہیں، اور آپ کا عمل نقصان دائق ہوتا ہے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا، کیونکہ جب لوگ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو پہلا کلمہ اللہ کہنا سکھائیں، لیکن لوگ یہ آسان سی چیز بھی نہیں کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں کبھی یہ آتا ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں سوچتے اس کے بارے میں، ان کو فکر نہیں ہوتی کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اس کو جیسا بچہ چاہتا ہے اس کو بولنے دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بچہ اللہ کے لفظ سے بولنا شروع کرنا چاہیے، اس میں اس کے لیے اچھائی ہے۔ اگر وہ بچوں کو دوسری چیز سکھاتے ہیں اور وہ بیکار کی چیزیں بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں بیکار کی چیزوں کے ساتھ رہے گا۔ اور جب تعلیم کی باری آتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کیا پڑھیں، وہ سوچتے ہیں کہ ان کا کیا کاروبار ہونا چاہیے، کون سے اسکول میں ان کو بچپن میں بھیجنا چاہیے۔ کوئی ان کی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ہر چیز سے پہلے۔ سب سے زیادہ فائدہ اسی میں ہے، نہیں تو وہ چاہے تو پریزیڈنٹ بن جائیں یا کوڑا اٹھانے والے بن جائیں یا کوئی بھی کاروباری بن جائیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس دنیا میں روزی کما ہی لیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ ضروری چیز دیں، آپ ان کو اور اپنے کنبے کو اللہ کا راستہ دکھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھائیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کریں اور ان کو اللہ کے بارے میں سکھائیں۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، باقی کچھ ضروری نہیں ہے۔ اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔